السلام علیکم دوستو، انسائیڈ و معظم فخر میں خوش آمدید۔ وفاقی کابینہ کے 3 اہم وزراء کے درمیان لڑائی ہوگی اور یہ تینوں اہم وزراء عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان وزراء کے درمیان چپکلش اور لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ وزراء نے بطور احتجاج کابینہ کی جو سب کمیٹیز ہیں ان کے اجلاسوں میں شرکت کرنا ہی بند کر دیا، حتیٰ کہ خود عمران خان کو میدان میں آ کر معاملے کو اس طرح سنبھالنا پڑا کہ انہوں نے کابینہ کی کمیٹی برائے توانائی کی سربراہی خود کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا۔ یہ کہانی کیسے کھلی، یہ اس کی روداد بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے اور آپ کے لیے خاصا اس کے اندر دلچسپی کا مواد ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی سرخی ہے وزیر اعظم نے ملک بھر میں پاور سیکٹر کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ یہ 2 دن پرانی خبر ہے اور جنگ اخبار میں شائع ہوئی تھی، اور میری طرح بہت سارے لوگوں نے اس خبر کو دیکھا ہوگا اور سرسری انداز میں اس خبر کو پڑھ کے اور یہ سوچ کے کہ وزیر اعظم نے اب ایک اور نوٹس لے لیا، ایک اور کمیٹی کی سربراہی سنبھال لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اور کچھ زیادہ بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، کیونکہ وہ جس معاملے کا نوٹس لیتے ہیں، جس کمیٹی کا چارج سنبھالتے ہیں، وہاں پر ابتری ہی پھیل جاتی ہے۔ تو میری نظر میں بھی یہی تھا، اور یہی سوچ کے میں نے اپنے ایک جو دوست ہیں، ساتھی رپورٹر ہیں، ان سے گزارش کی کہ یار اس معاملے کو دیکھو ذرا، اس معاملے میں یہ وزیر اعظم نے اس کا کنٹرول کیوں سنبھال لیا۔ اور جیسے ہی میرے دوست نے اس خبر کی کھدائی شروع کی، یعنی کہ اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی، تو نئی سے نئی کہانیاں ہی کھلتی چلی گئیں، اور یہ پتہ چلا آخرکار کہ کس طریقے سے ایک معاملہ جو کافی عرصے سے بحث میں تھا، اس بحث میں عمران خان کے ایک چہیتے وزیر کے آنے کے بعد کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی۔ یہ معاملہ آپ کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ دلچسپی کا اب باعث ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ دنوں توانائی کا خاصا بحران رہا، اور اس معاملے میں جو وفاقی وزیر برائے توانائی ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے بھی بہت زیادہ ٹی وی چینلز پہ آ کے بتایا کہ جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ LNG کے جو ٹرمینلز ہیں وہاں پر ان کی صفائی اور مرمت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے LNG جو ہے اس کی سپلائی کو روک دینا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تربیلا ڈیم ہے اس کے اندر پانی کی سطح بہت زیادہ کم ہے، اور تربیلا ڈیم اس وقت صرف اپنی 20% کیپیسٹی پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور یہ معاملہ کابینہ کی جو کمیٹی ہے برائے توانائی وہاں تک جا پہنچا۔ اس کمیٹی کی جو صدارت ہے وہ کرتے ہیں اسد عمر۔ اب اسد عمر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ وزیر اعظم کے تمام تر اختیارات استعمال کر رہے ہیں، اور کابینہ کے سب سے زیادہ با اختیار وزیر ہیں، اور ان کا یہ اختیار اور ان کا جو اتنا وزیر اعظم کے اختیارات تک کو استعمال کرنا کابینہ کے بہت سارے وزراء کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور یہی معاملہ ہوا علی زیدی صاحب کے ساتھ، جو وزیر بحری امور ہیں، اور وہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورٹ ٹرسٹ ہے، یہ جو پورٹ قاسم ہے، یہاں پر جو کوئی کارروائی ہوگی یہ تو صرف اور صرف میری ڈومین ہے، یہاں پہ کوئی اور آ کے کام کر کے دکھائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شپس اینڈ یہ وزارت ہے شپنگ والی، یہ بہت زیادہ منفعت بخش وزارت ہے، اور بابر غوری صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب بھی MQM کی طرف سے وزیر ہوتے تھے یہ پورٹ اینڈ شپنگ کی ہی وزارت لیا کرتے تھے، اور یہ وزارت ملی ہے اس وقت علی زیدی صاحب کو۔ اچھا، معاملہ کچھ یہ ہے کہ یہ جب توانائی کا بحران بہت زیادہ بڑھ گیا تو عمران خان نے اسد عمر سے کہا کہ یار اس کمیٹی کا ذرا اجلاس بلاؤ، اور اس کمیٹی میں دیکھو ذرا معاملہ چل کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی تو اب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چیخیں نکل گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انڈسٹری ہے اس کی طرف سے بھی خاصی شکایات آ رہی ہیں۔ چیمبر آف کامرس والے جو ہیں وہ مجھے لیٹر پہ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ تو اسد عمر صاحب نے یہ ایک اجلاس بلا لیا کابینہ کی کمیٹی برائے توانائی کا۔ اچھا، اس اجلاس کے اندر جو علی زیدی صاحب تھے، جو پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر ہیں، انہوں نے وزارت توانائی یعنی کہ جو حماد اظہر صاحب کی منسٹری ہے، اور تابش گوہر جس کے معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اس پر شدید اعتراضات کیے کہ جناب انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، اور ہم سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ ڈرائی ڈاکنگ شروع کر دی، اور ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے ہماری جو پورٹ اینڈ شپنگ کے سارے معاملات ہیں وہ خاصی حد تک متاثر ہوئے، اور نہ صرف وہ متاثر ہوئے بلکہ ملک کے اندر توانائی کا ایک بحران پیدا ہو گیا، اور توانائی کا بحران پیدا ہونے کی وجہ سے جو PTI کی گورنمنٹ ہے اس کو بہت حد تک ڈیفینسو پوزیشن پر آ گیا۔ اب ذرا یہ ڈرائی ڈاکنگ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو LNG ہے یہ آتی ہے شپس کے ذریعے،
اور شپ جب آ کے لنگر انداز ہوتی ہے پورٹ قاسم پر تو جو پائپس ہیں وہ پورٹ سے نکلتے ہیں جا کے شپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ وہ لیکوڈ LNG ہے اور جب جہاز آ کے لگتا ہے شپ اس پر پورٹ پر تو تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ڈاک کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی کہ گودی کے اندر چلا جاتا ہے، اور چونکہ وہ ہیوی قسم کے جہاز ہوتے ہیں جس کے اندر بڑی وزنی LNG موجود ہوتی ہے، جب وہ جہاز آ کے رکتا ہے تو پانی کی جو لہریں ہیں وہ ذرا آگے کی طرف نکلتی ہیں، جب آگے کی طرف نکلتی ہیں تو ڈاک میں چلی جاتی ہیں۔ خیر اب LNG کا ایک طرف تو جو ری گیسیفیکیشن ہے اس کے جو ٹرمینلز ہیں اس کی صفائی ہونی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاک ہے اس کو بھی خشک کرنا ضروری تھا، لہٰذا ایک ہفتے کے لیے وہ ڈاک کو یعنی کہ گودی کو خشک بھی کرنا تھا، اور وہ جو گیس LNG کے لیے جو پائپ لائنز ہیں ان کی بھی صفائی اور مرمت کرنی تھی تاکہ اس کے اندر اور کوئی کچرا وغیرہ نہ آ جائے، چونکہ LNG کے اندر کچرا آئے گا تو اس سے پھر زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ سارا معاملہ جب ہائی لائٹ ہوا اس کمیٹی کے اندر تو علی زیدی صاحب کے اعتراضات ہوئے، جس پر حماد اظہر صاحب اور تابش گوہر نے اس پر بہت برا منایا، تو جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں۔ اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں جب کمیٹی بنی اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تو اعظم سواتی صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ جن ممبرز کو اٹیچ کیا وہ اس کمیٹی کے اراکین ہی نہیں تھے، انہوں نے باہر سے کچھ لوگوں کو اٹیچ کر لیا، اپنے ساتھ کمیٹی میں شامل کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا، جس کا بہت زیادہ برا منایا حماد اظہر صاحب نے اور تابش گوہر صاحب نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ ہماری وزارت سے ریلیٹڈ معاملہ ہے اور قواعد کے مطابق جو بھی ممبرز لیے جانے چاہیے تھے انکوائری کے لیے وہ اس کمیٹی برائے توانائی کے ممبرز ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ ممبر جو لیے وہ باہر سے لے لیے۔ خیر سواتی صاحب نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا، اور جو آخری میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر جب سواتی صاحب نے اپنی سفارشات پیش کی تو اس پر جو ہیں حماد اظہر صاحب اور تابش گوہر صاحب وہ ہو گئے بہت زیادہ برہم، اور وہ برہم ہوئے علی زیدی پر کہ جناب یہ علی زیدی نے یہ جو شکایت لگائی ہے اس کے نتیجے میں آپ نے یہ کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے آگے سے یہ کارروائی کی کہ انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو ہی کمیٹی کے اندر شامل کر لیا، من پسند افراد کو شامل کر لیا اور ہمارے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تو حماد اظہر صاحب اور تابش گوہر نے علی زیدی کو کر لیا اس معاملے پہ ٹارگٹ، اور علی زیدی صاحب اس پر جو ہے انہوں نے ان کو جواب دیا، اور تلخی اس حد تک بڑھ گئی کہ اسد عمر کو خود چپ کرانا پڑا علی زیدی کو کہ یار تو چپ کر، معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور جب اسد عمر نے علی زیدی کو چپ کرانے کے لیے ذرا تلخ لہجہ سختی کی تو علی زیدی صاحب اس کا برا منا گئے اور انہوں نے اجلاس کو ادھورا چھوڑ دیا اور وہ اجلاس چھوڑ کے باہر جانے لگے۔ تو اسد عمر نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا یار تو اپنے کم نہ کام رکھ، میرے کام میں دخل نہ دے، اور یہ کہہ کے علی زیدی صاحب اجلاس کا بائیک آؤٹ کر گئے۔ جب علی زیدی صاحب اجلاس کا بائیک آؤٹ کر گئے تو اسد عمر نے حماد اظہر اور تابش گوہر کو کہا کہ یار اس معاملے پہ اتنا زیادہ شور مچانے والی کون سی بات ہے، دیکھو وہ ناراض ہو کے چلا گیا، اور آپ اگر تھوڑا سا اس پر صبر کر لیتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس پر وہ دونوں حضرات بھی اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے اس طریقے سے اجلاس چلانے ہیں اور ہمیں ہمارے سیکٹریز کے سامنے اور ہماری وزارت کے لوگوں کے سامنے آپ نے اگر وزراء کو اب بے عزت کرنا ہے تو یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا، آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر وہ اجلاس کچھ زیادہ نتیجہ خیز نہیں رہا۔ یہ لڑائی تو اپنی جگہ پر ہے جو اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، لیکن جو اعظم سواتی صاحب نے اپنی جو کمیٹی کی رپورٹ پیش کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے 29 سوال ایک سوال نامہ بنایا جو 29 سوالات پر مشتمل تھا، اور جس پر انہوں نے حماد اظہر تابش گوہر سے کہا کہ آپ اپنی وزارت سے اس کے جواب لے کے دیں، جس پر وہ چڑ گئے بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا یار ہم اب یہ والے کام بھی کریں گے، ہم یہ سوالوں کے جواب دیں گے، آپ نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر لیا۔ وہ سوال ان کے کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کو پہلی مرتبہ کب اطلاع ملی اینگرو کی طرف سے کہ جناب ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے، کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ سال میں ایک مرتبہ اس کی صفائی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اور اگر معلوم تھا تو وزارت پیٹرولیم نے وزارت پورٹ اینڈ شپنگ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں آگاہ کیا، ایس اے پی ایم ٹو دی پرائم منسٹر نے اس کے بارے میں پراپرلی جو سیکوینس آف ایکشن ہیں وہ کیوں نہیں لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو پاور شارٹیج ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید اعتراضات پائے گئے ہیں۔ اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے
برہم ہو گئے اور وہ اٹھ کے اس اجلاس سے چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ یہاں پر رکا نہیں. یہ سوال نامہ جب ان تک ملا حماد اظہر صاحب پر اور تابش گوہر صاحب پر, تو وہ دونوں حضرات چلے گئے وزیر اعظم کے پاس اور انہوں نے جا کے کہا کہ یار یہ دیکھیں ہمارے ساتھ پرائم منسٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. علی زیدی صاحب کس طریقے سے اور کس حیثیت سے, ایک تو اس وزارت یہ جو آپ نے کابینہ کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے توانائی کی, اس کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ علی زیدی کس حیثیت سے ہماری منسٹری کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو ایسا کوئی اختیار دیا ہے؟ اور وہ جو انٹروین کر رہے ہیں ہماری جو منسٹری کے اندر, یہ قطعی طور پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس کمیٹی کا انتظام اس طریقے سے چلانا ہے تو پھر ہم اس کمیٹی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تابش گوہر پہلے بھی پرائم منسٹر کے جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں, اور اس سے پہلے بھی وہ عمر ایوب اور جو ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ تھے پرائم منسٹر کے ندیم بابر, ان کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. اور اس مرتبہ بھی آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے یہ جو ہیں تابش گوہر, ان کے استعفے کی خبریں چل رہی تھیں کہ جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ خبریں چل رہی تھیں کہ جناب تابش گوہر نے استعفیٰ دے دیا. اب اس سارے معاملے کا جو میں نے آپ کو گزارش کی, اس کا ملبہ پرائم منسٹر اور کے سامنے جو وزراء ہیں انہوں نے گرا دیا اسد عمر پر. کیونکہ اسد عمر, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بعض مقامات پر بعض حالات میں وزیر اعظم کے اختیارات استعمال کرتے ہیں. جیسے NCOC کا اجلاس ہے, وہاں پہ صوبوں کے ساتھ جو رابطے ہیں, صوبوں کو جو انہوں نے احکامات دینے ہیں, وہ تمام کے تمام اختیارات جو پرائم منسٹر سے ڈرائیو کرتے ہیں اور آگے وہ صوبوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ والی بات کابینہ کے اندر لوگوں کو اس وقت ہضم نہیں ہو رہی کہ یار تمام کے تمام جو اختیارات ہیں وہ چلے گئے ہیں اسد عمر کے پاس, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کریں گے. اور اس پر جو معاملہ ہے وہ بہت اس حد تک بڑھ گیا کہ وزیر اعظم کو یہ جو سنگل کالم خبر جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا, جو جنگ میں چھپی تھی, وہ چھپوانی پڑی. اور یہ بتانا پڑا کہ جناب میں نے اب خود توانائی کی جو پاور سیکٹر ہے اس کا کنٹرول سنبھال لیا, اور اس کے تمام معاملات اب میں خود دیکھوں گا. اچھا, پھر مختلف اخبارات کے اندر اس حوالے سے جب چیزیں شائع ہوئیں تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ اس پر وضاحت دی, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ علی زیدی نے فلوٹنگ ری گیسیفیکیشن یونٹ کی سروس کا وقت پر نہ بتانے پر پیٹرولیم ڈویژن پر تنقید کی تھی, جبکہ تابش گوہر وفاقی وزیر علی زیدی کے اس نقطہ نظر کو توانائی کے امور میں مداخلت سمجھتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ حماد اظہر اور تابش گوہر کے اسد عمر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. کابینہ کے اراکین کے درمیان کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اب یہ ان سرکاری طور پر وضاحت ہے جو شائع ہوئی ہے روزنامہ دنیا میں, اس کا عکس بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے ایک جو چھوٹی سی خبر ہے اس سے کے پیچھے ایک اتنی بڑی کہانی نکل آئی جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. اور آج پھر ایک اجلاس اسی معاملے پر ہونے والا ہے, توانائی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے, اور آج LPG کی پالیسی پر غور کیا جائے گا. اور آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے, اور وہ لوگ ہمارے وہ دوست جن کے گھروں میں گیس نہیں آتی اور یا گیس نہیں ہے, وہ LPG استعمال کرتے ہیں, وہ اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ گرمیوں کے اندر کبھی بھی LPG گیس کی جو قیمت ہے وہ 90 روپے 80 روپے 70 روپے سے آگے نہیں گئی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے, اور یہ کارنامہ بھی موجودہ حکومت نے ہی سر انجام دیا ہے کہ گرمیوں میں جولائی کے مہینے کے اندر جو اس وقت LPG گیس کی جو قیمت ہے وہ 140 روپے پر kg ہے, ریٹیل پرائس اس وقت. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج جو LPG کی پالیسی پر غور کیا جائے گا اس میں کیا آگے معاملات آگے چلیں گے. اور جو اس آج کی جو کمیٹی ہے کا جو اجلاس ہے اس کا بھی ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا, اور بتایا جا رہا ہے کہ آج تمام معاملہ جو ہے وہ پھر وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا, کیونکہ یہ اختلافات ابھی تک ختم نہیں ہو رہے. تو یہ تھی یہ اختلافات کی کہانی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.